إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. آج اتفاق سے جمعہ کا دن بھی ہے اور یوم عرفہ بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال حج پہ تشریف لے گئے تھے اس سال بھی یوم عرفہ والے دن جمعہ کا دن آیا تھا. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ان رجلا من اليهود قال له یا امیر المؤمنین، ایک یہودی جناب امیر المؤمنین عمر بن الخطاب کے پاس آتا ہے اور عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتا ہے امیر المؤمنین آیت فی کتابکم تقرؤونها لو علینا معشر اليہود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عیدا. کہنے لگا ہے امیر المؤمنین آپ مسلمانوں کی کتاب قرآن مجید میں ایک عظیم ایسی آیت بھی ہے، اگر یہ آیت ہم یہودیوں پہ نازل ہوتی تو ہم یہودی اس دن کو عید منا لیتے. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں قال ای آیت، وہ کون سی آیت ہے جو آیت ہماری کتاب میں نازل ہوئی ہے؟ اگر وہ آیت تمہاری کتاب میں نازل ہوتی تو تم یہودی اس دن کو عید مناتے. قال اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہودی ہے جو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتا ہے آپ کی کتاب میں ایسی عظیم آیت اتری ہے، نازل ہوئی ہے، اگر یہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی ہم اس دن کو عید منا لیتے. آج ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود قرآن مجید کو آخری کتاب ماننے کے باوجود اگر کسی سے پوچھا جائے وہ کون سی اصولی آیت ہے جو یہودیوں کو معلوم تھا، یہودی کو معلوم تھا، لیکن آج ہم مسلمان اس آیت کے حوالے سے بالکل بے خبر ہیں. اگر وہی آیت سمجھ میں آ جائے دین مکمل آسان ہو جاتے. دین کے اندر جتنے بھی خرافات، بدعات، نت نئی باتیں کیوں آئی ہیں؟ کیونکہ ہم اس آیت سے ناواقف ہیں. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب پوچھتے ہیں ایو آیت، وہ کون سی آیت ہے جو ہماری کتاب میں نازل ہوئی ہے؟ اگر وہ آیت تم یہودیوں میں نازل ہوتی تم یہودی اس دن کو عید منا لیتے. تو یہودی آگے سے کہتا ہے
الیوم اکملت لکم دینکم، وہ آیت قرآن مجید کی یہ آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمتیں میں نے پوری کر دی ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو بطور دین انتخاب کر کے میں راضی ہوا۔ اگر یہی آیت سمجھ میں آ جائے، آج ہم نت نئی باتیں، بدعات، خرافات اور رسومات کو دین بنا کر کیوں بیٹھے ہیں؟ کیونکہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین، جو شریعت ہمیں دے کر گئے ہیں، ہم دین محمدی کو، شرع محمدی کو، سنت محمدی کو صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسے ناقص سمجھتے ہیں، ناکافی سمجھتے ہیں۔ اگر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی سمجھتے، جس دین کو اللہ نے اپنے نبی پہ مکمل کر دی، اگر ہم دین اسلام کو مکمل تصور کر لیتے، ہر گزرتے دن کے ساتھ بدعت، نئی اولاد نہ جنتی، اب ہر گزرتے دن کے ساتھ جو نئی بدعتیں پیدا ہو رہی ہے، اس کے پیچھے یہ فلسفہ ہے، ہم دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکافی سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، ناقص سمجھتے ہیں۔ اس کے اندر ابھی ہم سمجھتے ہیں اس میں مزید ترمیم کی گنجائش ہے، مزید اضافے کی گنجائش ہے۔ ہم قرآن مجید کو، دین اسلام کو کامل، مکمل، نعوذ باللہ، ہم تصور اور تسلیم نہیں کرتے۔ اگر دین اسلام کو کامل، مکمل تسلیم کرتے، اللہ کی اس آیت پر کامل، مکمل یقین ہوتے، تو یہ جو بدعات و خرافات جس کی بنیاد پہ لڑائی، جھگڑے، اختلاف، انتشار، بدمزگیاں، بدامنی جو پھیلی ہوئی ہے، اس کے پیچھے بدعات و خرافات ہے، اور بدعات و خرافات کے پیچھے وہ شیطانی ذہنیت ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنا مشن نامکمل چھوڑ کر گئے ہیں، جبکہ اللہ گواہی دے رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین میں نے مکمل کر دیا ہے۔ یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے اکملت، اتممت، یہ افضل التفضیل کا صیغہ ہے، اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا، اس سے زیادہ بہتر انداز میں کامل، مکمل ہو ہی نہیں سکتا، جسے آپ سپرلیٹو درجے کا فام جسے کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، دین وہی ہے جو پیارے پیغمبر چھوڑ کر گئے ہیں۔ جو چیزیں، جو باتیں پیارے پیغمبر کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جو حادثات رونما ہوئے ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، اسلامی تاریخ کا ایک المناک باب ضرور ہے۔ مثال کے طور پہ ذی الحج کی مہینے ختم ہوتے ہی ایک مخصوص نظریے اور عقیدہ رکھنے والے لوگ مخصوص لباس میں، مخصوص انداز میں، مخصوص جھنڈوں کے ساتھ جو سڑکوں پہ آتے ہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے 51 سال بعد ایک واقعہ رونما ہوا، جبکہ دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کامل اور مکمل ہوا۔ اسی طرح ہر وہ عمل جسے آج ہم دین سمجھ بیٹھے ہیں، ختم کی صورت میں، احصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی صورت میں، یہ 11ویں، یہ تیسرے اس سے لے کے 40واں تک جو سلسلہ ہم اپنا بیٹھے ہیں، اسی طرح ان ایام میں غیر ضروری جو بحث و مباحثوں میں لوگ الجھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جناب، قربانی کی جانور میں طاق عدد نہیں ہونی چاہیے، اس میں جفت عدد ہونی چاہیے،
دلیل کیا ہے اس کے پیچھے؟ دلیل ان کی اپنی فرضی منطق ہے۔ اب یہ ساری خرافات، یہ ساری بدعات کیوں وجود میں آئی؟ کیونکہ ہم اللہ کی قرآن کو بھی نہیں مانتے۔ اللہ رب العالمین خود گواہی دیتا ہے، الیوم اکملت لکم، آج میں نے تمہارے لیے کامل مکمل کر دیا ہے، دینکم، تمہارا دین، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو بطور دین میں تمہارے لیے راضی ہوا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بحث صرف یہاں پہ یہ بتانا مقصود ہے، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قد عرفنا ذلك اليوم، سیدنا عمر فرماتے ہیں قد عرفنا ذلك اليوم، اے یہودی تمہاری تسلی کے لیے میں بتا دیتا ہوں، ہمیں وہ دن بھی اچھی طرح یاد ہے، والمکان الذي نزلت فيه على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دن بھی ہم جانتے ہیں، اور وہ جگہ بھی ہمیں اچھی طرح یاد ہے جس جگہ پہ پیارے پیغمبر تشریف رکھے ہوئے تھے اور آپ علیہ السلام پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی۔ فرماتے ہیں وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرْفَةٍ، مکان، جگہ، وہ جگہ ہے جسے عرفہ کہا جاتا ہے، پیارے پیغمبر مقام عرفات پہ تشریف رکھے ہوئے تھے، یوم الجمعہ، اور وہ دن جمعہ کا دن تھا۔ تو جمعہ کے دن یوم عرفہ کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی عظیم آیت نازل کر کے امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان کیا۔ تو یہ وہ دن ہے جس دن کے بارے میں پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة يقول ما أراد هؤلاء، وفي رواية قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة يقول انظروا إلى عبادي أتوني شؤسا غبرا۔ سب سے زیادہ اللہ رب العالمین دنوں میں سے جس دن اللہ رب العالمین بہت سے بندوں کو اللہ رب العالمین جہنم سے آزادی کا پروانہ جاری کرتا ہے، یوم عرفہ کا دن۔ اور اللہ رب العالمین یوم عرفہ والے دن آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، ثم یباہی بہم الملائکہ، اور اللہ رب العالمین فخری انداز میں فرشتوں سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے دیکھو میرے بندوں کو، انظروا الی عبادی، یہ وہ میرے بندے ہیں جن کی پیدائش کے متعلق جب میں نے تم سے یہ پروگرام تمہارے سامنے رکھا تھا، تم نے یہ اعتراض کیا تھا اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ آج دیکھو میرے بندے، اتونی شعثا غبرا، وہ وادیوں کو کراس کرتے ہوئے، صحراؤں کو، سمندروں کو، پہاڑوں کو عبور کرتے ہوئے، دنیا کی مختلف علاقوں سے مختلف بولی بولنے والے ایک ہی لباس میں یہ نعرے لگاتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لا شریک لک، یہ لبیک کہتے ہوئے دنیا کے جن جن خطوں سے وہ گزرتے ہیں ان خطوں والوں کے سامنے یہ پیغام دیتے ہوئے، یہ دعوت دیتے ہوئے، ہم اپنے رب کی ندا پر، اپنے رب کے حکم پر، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، ہم اپنے رب کے حکم پر جو رب العالمین نے جناب ابراہیم سے کہا تھا وَعَزِّمْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَعْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ابراہیم آپ حج کے لیے لوگوں کو پکاریے، لوگ دور و دراز علاقوں سے آئیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں سے انظروا الی عبادی، میری بندوں کی طرف دیکھو، اتونی شعثا غبرا، لمبی مسافت طے کرنے کی وجہ سے پراگندہ حال غبار آلود چہروں کے ساتھ آئے ہیں،
اور ایک روایت میں اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ وہ آپ کی مغفرت چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ ماذا اراد هؤلاء، یہ لوگ چاہتے کیا ہے؟ اور فرمایا عشیۃ عرفہ، عشیہ کا اطلاق عربی زبان میں من صلاۃ العصر الى صلاۃ المغرب، عصر کی نماز سے لے کے مغرب کی نماز تک کو عشیہ کہا جاتا ہے، اور عشیۃ عرفہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے جہاں جن افراد کو، جن احباب کو، جن ساتھیوں کو رب العالمین نے حج بیت اللہ کی سعادت سے نوازا ہے، وہیں اللہ رب العالمین نے حجاج تربیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے، تو اللہ رب العالمین نے جو عام جو لوگ ہیں ان کو اللہ رب العالمین نے تکبیر پڑھنے کا حکم دیا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جہاں اللہ رب العالمین نے حجاج کو عرفہ میں وقوف کا حکم دیا، وہیں عام انسانوں کو، عام مسلمانوں کو رب العالمین نے وَلَنَا صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةٍ، اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں کہ ہم عرفہ یوم عرفہ کو روزہ رکھیں۔ وَعَلَيْهِمُ الْحَدْيُ، اور اللہ رب العالمین نے حجاج پر حد مقرر کیا ہے۔ وَعَلَيْنَا الْأَضْحِيَةُ، رب العالمین نے ہمیں یہ سعادت دی ہے کہ ہم قربانی کریں۔ یہ ایسا دن ہے، ہوا یوم اکمال الدین، یوم عرفہ دین مکمل ہونے والی تاریخ ہے، وَإِتْمَامُ النِّعْمَةِ، اللہ کی نعمتیں مکمل ہونے والی تاریخ ہے، وَهُوَ شَاهِدُ الَّذِي أَقْسَمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ۔ یہ وہ دن ہے جس دن کی قسم رب العالمین نے سورۃ البروج میں ان الفاظ کے ساتھ قسم اٹھائی ہے، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ۔ شاہدین سے مراد یوم عرفہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات روایت کی گئی ہے انہو افضل الایام، افضل ایام الدنیا، دنیا کے دنوں میں سے سب سے افضل ترین دن یوم عرفہ ہے۔ وَيَوْمُ الْمَغْفِرَةِ الذُّنُوبِ، یہ آج کا جو دن ہے، وَيَوْمُ مَغْفِرَةِ الذُّنُوبِ، گناہوں سے اللہ رب العالمین مغفرت کی پروانہ جاری کرنے کا دن ہے۔ وَالتَّجَاوُزِ عَنْهَا، گناہوں سے درگزر کرنے والا دن ہے۔ وَالْعِتْقِ مِنَ النَّارِ، بہت سے خوش نصیب انسانوں کو رب العالمین آج کے دن جہنم سے آزادی کا پروانہ جاری فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان خوش نصیب انسانوں میں ہمیں بھی شامل کرتے ہیں۔ والمباحات، یہ وہ دن ہے اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کے بارے میں فخر کرتے ہیں۔ والمباحات بأہل الموقف، جو وقوف عرفے میں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ان کے ذریعے اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے فخر کیا کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، دنوں میں سے سب سے بہترین دن جس دن کی دعا قبول ہوتی ہے وہ یوم عرفہ ہے۔ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، اور اس دن یوم عرفہ والے دن مجھ سمیت جتنے بھی انبیاء گزر چکے ہیں ان انبیاء نے اس دن ان الفاظ کے ساتھ اپنے خالق و مالک سے دعا کی ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ، میں یوم عرفہ والے دن اس بات کا اعلان کرتا ہوں، اس بات کا اقرار کرتا ہوں، اس بات کا عقیدہ رکھتا ہوں لا الہ الا اللہ، خالق و مالک، رازق مشکل کشا، حاجت روا بگڑی بنانے والا، ضرورتیں پوری کرنے والا، لا الہ نہیں ہے کوئی خالق، لا الہ نہیں ہے کوئی مالک، لا الہ نہیں ہے کوئی مشکل کشا، لا الہ نہیں ہے کوئی عزت دینے والا، لا الہ نہیں ہے کوئی سلطنت بادشاہ حکومت دینے والا، الا اللہ، وہ صرف اور صرف میرا اللہ ہے۔ لا الہ نہیں ہے پچھلے دن کے یوم عرفہ سے لے کر آج کس یوم عرفہ تک مجھے زندگی دینے والا، مجھے صحت دینے والا، مجھے اموال و اولاد دینے والا، لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی۔
یہ نعمتیں مجھے دینے والا صرف اور صرف یہ میرا رب کا خاص فضل، وہ میرا رب ہے۔ آج اللہ کی خاص توفیق ہے، کتنے ہمارے احباب، چاہنے والے، نمازی حضرات، ساتھ نماز پڑھنے والے پچھلے سال ہمارے ساتھ موجود تھے، آج زمین کے اوپر نظر نہیں آتے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو اگر مہلت دی ہے، اس لیے مہلت دی ہے کہ ہم محاسبہ کریں، ہم اپنا جائزہ خود لیں۔ ہم نے پچھلے یوم عرفہ سے لے کے اس سال یوم عرفہ تک کیا پایا، کیا کھویا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، خالق ہونے میں بھی وہ واحد ہے، مالک ہونے میں بھی وہ واحد ہے، صحت دینے میں بھی وہ واحد ہے، اموال و اولاد دینے میں بھی وہ واحد ہے، لا شریک لہ۔ کسی بھی معاملے میں اس اللہ کی کوئی شریک نہیں ہے۔ لہ الملک، ہر چیز پر اس اللہ کی بادشاہت ہے، یہاں تک کہ اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور تو اور اے انسان تم اپنے نفسوں میں جان کر دیکھ لو، جو اعضاء تم رکھتے ہیں ان اعضاء پر بھی بادشاہت، حکومت میرے رب کی قائم ہے۔ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، پیدا بھی رب نے کیا ہے، یہ ساری اعضاء رب العالمین کی مخلوق ہے، اور ان اعضاء پر، رب کی مخلوق پر آجر اور حکم بھی رب کا ہی چلتا ہے۔ آنکھ بظاہر ہم رکھتے ہیں، یہ آنکھ اس وقت تک دیکھتی ہے جب تک خالق کا حکم ہے، جب خالق اس کو حکم دے یہ آنکھ دیکھنا چھوڑ دیتی ہے۔ اس وقت تک سنتا ہے جب تک خالق کا امر ہے، جب خالق امر دے، آجر جاری کرے، کان سننا چھوڑ دیتا ہے، ہاتھ کمانا چھوڑ دیتا ہے، دل و دماغ سوچو بچار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، مخلوق بھی اسی کی ہے اور مخلوق پر آجر بھی خالق کا چلے گا۔ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک، ساری بادشاہت اسی اللہ کے لیے ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، سب تعریفیں بھی اس اللہ کے لیے ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ اللہ ہر چیز پر وہی اللہ قادر ہے۔ تو لہٰذا آج اتفاق سے یوم عرفہ ہے، تو یوم عرفہ کے حوالے سے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر سنۃ التی قبلہ وسنۃ التی بعدہ، یوم عرفہ کا روزہ میں اللہ رب العالمین سے امید رکھتا ہوں ایک سال پچھلا اور ایک سال آنے والا اللہ رب العالمین گناہ مٹا دے گا۔ اس موضوع پہ چند گزارشات میں عرض کر چکا ہوں، آج یوم عرفہ تھا تو یہاں پہ یاد دہانی ضروری تھا۔ آج کا اصل جو موضوع ہے وہ قربانی کی مسائل ہے۔ قربانی کی مسائل کے حوالے سے چند ایک قربانی کی شرطیں ہیں، ان میں سے پہلی شرط قربانی کرنے والا مسلمان ہو، مومن ہو، موحد ہو، متقی ہو، اس کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے انسانی تاریخ کی سب سے پہلی قربانی کا تذکرہ کیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ، میرے پیغمبر اپنی امت پر آدم کی دو بیٹوں کی قصے آپ ان پر تلاوت کر کے ان کو بتا دیجئے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، میرے پیغمبر آپ ان پر پڑھ کر سنائیے۔ یہ بات میں کئی بار عرض کر چکا ہوں، قرآن مجید زندوں کی کتاب ہے، زندوں کو زندگی دینے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید سے مرنے کے بعد اس مرنے والے کا صرف اتنا تعلق ہوتا ہے جس آدمی نے زندگی میں قرآن پڑھتا رہا یا قرآن پڑھاتا رہا یا کسی کو قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں سہولت کار کی حیثیت سے کردار ادا کیا، اسے انشاءاللہ قاری قرآن کی قرآن پڑھنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن مرنے کے بعد قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کرنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر زندہ انسانوں پہ قرآن مجید پڑھ کے سنایا کرتے تھے، بلکہ رب کا حکم ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، میرے پیغمبر ان سننے والوں پر آپ پڑھ کر تلاوت کر کے سنائیے نَبَأَ ابْنَيْ آدم، آدم کے دو بیٹوں کا قصہ
آپ ان پر پڑھ کر سنائیے. اذ قربا قربانا، ان دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی. فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، ایک سے قربانی قبول ہوتی ہے، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوتی. قال لاقتلن، جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ کہنے لگا اس سے جس کی قربانی قبول ہوئی، لاقتلنک، اب تیری قربانی قبول ہو گئی ہے تو لہٰذا میں تمہیں قتل کر دوں. تو یہاں پہ ایک اصول بیان کیا ہے قربانی کرنے والوں کے لیے. قال انما يتقبل الله من المتقين، جس کی قربانی قبول ہوئی اس نے قربانی کی قبولیت کی شرط یہ بیان کی، انما يتقبل الله من المتقين، اللہ اس آدمی کی قربانی قبول کرتا ہے جو متقی ہو، پرہیزگار. پرہیزگار سے مراد کیا ہے؟ جو شرک سے مکمل پرہیز کرتا ہو، بدعات و خرافات سے مکمل پرہیز کرتا ہو، عقیدہ توحید کو اپناتا ہو، عقیدہ توحید پر یقین کامل ہو، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی ربوبیت پر، اللہ کی اسماء و صفات پر، اس کی افعال و اختیارات پر جو ایمان رکھے اور ما سوی اللہ سے پرہیز کرے. ما سوی اللہ کے بارے میں خالق ماننے سے، ما سوی اللہ کو مالک ماننے سے، ما سوی اللہ کو مشکل کشا ماننے سے، ما سوی اللہ کو حاجت روا ماننے سے، ما سوی اللہ کو داتا ماننے سے، ما سوی اللہ کو گنج بخش ماننے سے جو پرہیز کرے، یہ ہے متقی. اور ساتھ نبی کی سنت پر عمل کرنے والا ہو، نبی کی سنت کو کافی سمجھنے والا ہو. بدعات اور خرافات، رسومات، ان سے مکمل پرہیز کرنے والا کون ہے؟ متقی ہے. اور اللہ متقین کی قربانی قبول کرتے ہیں، باقی جو غیر متقین ہیں ان کی قربانی قبول نہیں کرتے. تو پہلی شرط کیا ہے؟ ان یکون مؤمنا مسلما، پہلی شرط وہ آدمی مسلمان ہو، متقی ہو، نمازی ہو. بے نمازی کی قربانی قبول نہیں ہوتی. کان کی کھڑکیاں کھول کر سن لو، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، جو نمازی ہے اسے حکم ہے فصلی، پہلے نماز پڑھ، وَانْحَرْ، پھر قربانی کر. إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. میری نماز میری قربانی. یہاں پر بھی اللہ نے پہلی فرصت میں نماز، دوسری فرصت میں قربانی. تو جو نمازی مومن مسلمان ہے اس کی قربانی قبول ہوتی ہے. تو قربانی کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ قربانی کرنے والا موحد ہو، مسلم ہو، متقی ہو، مومن ہو. دوسری شرط ان یکون ملکا وحلالا طیبا، قربانی کی جانور کا وہ آدمی خود مالک ہو اور وہ جانور حلال کی کمائی سے خریدا ہو، جو اللہ نے آپ کو دیا ہو. کسی دوسرے سے فراڈ کر کے، دھوکہ دے کے، غصب کر کے اگر آپ نے پیسہ کما کے اس پیسے سے اگر آپ نے قربانی خریدا ہے تو وہ قربانی بھی قبول نہیں ہوتی. ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، پاک روزی کو، پاک صدقے کو اللہ قبول کرتا ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اس میں سے قربانی کرو، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا. جو تم نے فراڈ کر کے، دھوکہ دے کر، ناپ تول میں کمی کر کے، کام چوری کر کے جو تم نے کمائی وہ حرام ہے، تو لہٰذا حلال بھی ہو اور اس کا مالک بھی آپ ہو. تیسری شرط، اس کے اندر جو شریعت نے جو عیوب مقرر کیا ہے ان عیوب سے وہ جانور پاک ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اربع لا تجزئ فی العضاحی، 4 قسم کی جو نقص ہیں، عیب ہے، وہ قربانی میں قابل قبول نہیں ہے. الاوراء البین عورها، الاوراء وہ کانا، وہ بینگا جانور،
کانا جانور، اندھا جانور جس کی کانا پن بالکل واضح ہو، والمریضۃ البین مرضها، وہ بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہو، والارجاء البین ضلعها، وہ لنگڑا پن جانور جس کے لنگڑا پن ظاہر ہو، والکثیرۃ التی لا تنقی، اور وہ رسیدہ جانور جس کے اندر مخ نہ ہو۔ یہ قربانی کا انتہا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام لا تذبحوا الا مسنہ، ذبح مت کرو مگر مسنہ ہی ذبح، دوندہ ہی ذبح کرو۔ یہ دوندہ سے ابتدا ہوتا ہے اور انتہا یہاں پہ ہوتا ہے۔ والکثیرۃ التی لا تنقی، وہ جانور اتنا عمر رسیدہ ہو چکا ہے اور اس کے اندر جو مخ ہے گودا ختم ہو چکا ہے، اس کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن ولا نزہی بشرقاء ولا خرقاء ولا مقابلة ولا مدابرة۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم اچھی طرح کانوں کا، آنکھوں کا اچھی طرح معائنہ کر کے قربانی کے جانور خریدیں۔ ولا نزہی بشرقاء ولا خرقاء ولا مقابلة ولا مدابرة، اس جانور کو قربانی کرنے سے منع کیا جس کے کان آگے سے چیرا ہوا ہو، یا جس کے کان پیچھے سے چیرا گیا ہو، یا اس کی کان کے اندر سے درمیان سے سوراخ گول کیا گیا ہو، یا اس کی کان سائڈ سے چیرا گیا۔ یہ قربانی کے لیے کافی نہیں ہے۔ اور چوتھی شرط ان یکون من بہیمۃ الانعام، اس جانور کا تعلق بہیمۃ الانعام میں سے ہو، جسے قرآن مجید نے بار بار بیان کیا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طور و طریقے ہم نے مقرر کر دی ہے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ کا ذکر کریں جو اللہ رب العالمین نے بہیمۃ الانعام کو بطور رزق انہیں عطا کیا۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، قربانی کرنے والوں قربانی کرتے وقت اس عقیدے کو اچھی طرح اپنا لو، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، جس اللہ کے لیے تم قربانی کرتے ہو وہ ایک ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، چار پانچ نہیں ہے، 360 نہیں ہے، کروڑوں میں نہیں ہے، زیر زمین نہیں ہے، لیٹے ہوئے نہیں ہے، نہ اس کا بت بنا کے نصب کیا ہوا ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، قربانی کا تقاضا یہ ہے اسی اللہ کے آگے سر تسلیم خم ہو جائے۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، میرے پیغمبر عاجزی کرنے والوں کو، اپنے اللہ کے آگے سرنڈر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دیجئے۔ تو یہاں پہ بہیمۃ الانعام قرآن مجید نے 4 جوڑے اور 8 قسم کی جانور کو بہیمۃ الانعام کہا جاتا ہے۔ اونٹ نر اور مادہ، گائے نر اور مادہ، بکرا اور بکری، دمبا اور مینڈا، بیر کی قسم میں سے یہ 4 جوڑے اور 8 قسم کے جانور، انہیں بہیمۃ الانعام کہا جاتا ہے۔ تو قربانی والا جانور بہیمۃ الانعام میں سے ہو۔ باقی بہت سے جانور حلال ہیں لیکن ان کی قربانی نہیں ہوتی، جس طرح ہرن وغیرہ ہے، جنگلی جانور وغیرہ جو حلال ہیں۔ اور اسی طرح عمر کی حوالے سے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ، ذبح مت کرو مگر دوندہ ہی ذبح کرو۔ الا ان یؤسر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضأن، اگر مشکل پیش آنے کی صورت میں بیر کی ذات کا کھیرا اسے ذبح کرو۔ مشکل کی 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ مارکیٹ کے اندر، منڈی کے اندر جانور ہی نہ ملے سوائے بیر کی ذات کے کھیرے کے علاوہ، ایک صورت یہ ہے۔ ایک صورت یہ ہے قربانی کرنے والے کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ بڑا جانور، دوندہ جانور وہ خریدنے کی طاقت نہ رکھتا، اس کے لیے اونٹ، گائے،
بکری کی ذات میں سے نہیں، بیڑ کی ذات میں سے کھیرا کا نبی علیہ السلام نے اجازت دی۔ اسی طرح قربانی عید کی نماز کے بعد ہو۔ اگر عید کی نماز سے پہلے کوئی قربانی کرے تو اس کی قربانی بھی قبول نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن یہ فرمایا کرتے تھے، ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فنظهر فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا ومن ذبح فانما هو لحم قدمه لاهله ليس من النسك في شيء متفق عليه۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا، عید کے دن جس عمل سے ہم اپنے دن کا آغاز جو کرتے ہیں، ان نصلی، ہم پہلے نماز پڑھیں گے۔ کیوں؟ اللہ کا حکم کیا ہے؟ فصلی لربک وانحر۔ عید کی نماز، بقرہ عید کے حوالے سے کیا فرمایا؟ فصلی لربک وانحر، پہلے نماز پھر قربانی۔ اور عید الفطر کے حوالے سے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یہاں پہ پہلے تزکیہ کے لیے پہلے صدقہ فطر دے کر، نماز سے پہلے صدقہ فطر دے کر، اگر کوئی خامی، کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی سستی اگر رہ گئی ہے تو صدقہ فطر کے ذریعے اس کو کلیئر کر کے، کھاتا کلیئر کر کے پھر نماز پڑھنے کا۔ جبکہ عید البقرہ میں فصلی لربک وانحر، پہلے نماز پھر قربانی۔ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان اول ما نبدأ فيه في يومنا هذا ان نصلي، آج کے دن سب سے پہلے ہم عید کی نماز ادا کرتے ہیں، ثم نرجع، پھر ہم واپس جاتے ہیں، فننحر، نماز کے بعد ہم قربانی کرتے ہیں۔ فمن فعل ذلك، جس نے پہلے نماز پھر قربانی کی، فقد اصاب سنتنا، اس نے ہماری سنت کی مطابق قربانی کی ہے۔ ومن ذبح، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی ہے، فإنما هو لحم قدمه لأهله، یہ گوشت ہے، اس نے گھر والوں کے لیے گوشت بنایا ہے، یہ قربانی نہیں ہوگی۔ اسے امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابی ابو بربدہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید کے دن نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی تھی۔ نبی علیہ السلام نے انہیں دوبارہ قربانی کرنے کا حکم دیا۔ تو لہٰذا ایک شرط یہ بھی ہے کہ قربانی عید کی نماز کے بعد ہو۔ ایک اور شرط جو ان تمام شرطوں کا جو مین جو شرط ہے، یہ تمام شرطیں پایا جائے اور قربانی کرنے والے کی دل میں اخلاص نہ ہو۔ قربانی آپ نے عید کی نماز کے بعد بھی کر لی، آپ پکا سچا مومن موحد بھی ہے، آپ نے بہیمۃ الانعام سے قربانی کی ہے، اور جو قربانی ہے دوندہ بھی ہے، اور عید کی نماز کے بعد بھی عید کی نماز کے بعد آپ نے قربانی کی ہے، لیکن اگر اخلاص نہ ہو تو یہ سب کچھ رائگان ہے، برباد۔ اخلاص تمام کام کے لیے بنیاد ہے۔ آج بہت سے لوگ اس لیے قربانی کرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے۔ بعض لوگ لوگوں کی ملامت سے بچنے کے لیے قربانی کرتے ہیں، بعض لوگ مال کی تشہیر کے لیے قربانی کرتا ہے۔ فلانا صاحب نے 5 گائے 5 بکرے ذبح کیے ہیں، لوگوں میں اپنی ذاتی شہرت کے لیے قربانی کرتا ہے۔ ان تمام شرطوں کے ساتھ ذاتی شہرت کے لیے، ریا نمود کے لیے، مال کی تشہیر کے لیے، یا لوگوں کی ملامت سے بچنے کے لیے کسی نے قربانی کی ہے تو اس کی قربانی بھی قبول نہیں ہوتی۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ان سے عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تھا اخلاص والا۔ اگر اس عبادت میں، اس قربانی میں اخلاص نہ ہو تو وہ قربانی بھی قابل قبول قربانی نہیں ہے۔ تو لہذا ان شرائط کو مد نظر رکھ کے اگر جو آدمی قربانی کرے گا اس کی قربانی ہوگی، ادروائز قربانی نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ ہے
نبی علیہ السلام کے صحابی جناب ابو ایوب انصاری جو نبی علیہ السلام کی میزبان ہے، ان سے پوچھا گیا کیف کان الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کیسے ہوا کرتے تھے، آپ کس طرح قربانی کیا کرتے تھے؟ تو فرماتے ہیں کان الرجل یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ، آدمی اپنی طرف سے اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک ہی بکری قربانی کیا کرتے تھے۔ یہاں پہ ایک اور غلط فہمی، ہم اللہ کی رحمت کو بہت محدود کر دیتے ہیں، یہ باپ کی طرف سے ہے، یہ ماں کی طرف سے، بیٹی کی طرف سے، بیٹا کی طرف سے، سارے گھر والوں کی طرف سے رسول اللہ کے زمانے میں قربانی کیا کرتے تھے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت کو محدود مت کرو، یہ صرف باپ کے لیے، صرف ماں کے لیے، صرف بیٹی اور بہن کے لیے نہیں، سارے گھر والوں کی طرف سے رسول اللہ کے زمانے میں ایک قربانی ہوا کرتی تھی۔ حتی تباہ الناس، یہاں تک کہ لوگ فخر مباحات میں لگ گئے، فصارت کما ترى، میزبان رسول فرماتے ہیں اب تم دیکھ رہے ہو لوگ اب ذاتی شہرت کے جو کام کرتے ہیں تمہیں نظر آتے، تو لہٰذا ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے، اگر کہیں قربانی کرنا چاہیں وہ کہیں قربانی کر سکتا ہے۔ اسی طرح قربانی کے لیے قربانی کے سب طاق ہونا بھی یہ غیر ضروری شرائط ہے، اس کا ما انزل اللہ بہا من سلطان، کتاب و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ 3 آدمی، 2 آدمی، 4 آدمی، 5 آدمی، کم سے کم 7 آدمی ایک گائے میں حصہ لے سکتا ہے، کم سے کم ہے، زیادہ سے زیادہ ہے، باقی 2 آدمی ایک گائے ذبح کر سکتا ہے، 4 آدمی کر سکتا ہے، 6 آدمی کر سکتا ہے۔ بہت سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کیا طاق عدد ہونا ضروری نہیں ہے؟ طاق عدد کی کنڈیشن شرط لوگوں نے رکھا ہے، اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام نے، بلکہ نبی علیہ السلام کی پوری زندگی کا عمل دیکھے، ہر سال نبی علیہ السلام 2 مینڈے ذبح کیا کرتے، طاق نہیں، جفت۔ اور جس سال آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کیا تو آپ علیہ السلام نے 100 اونٹ نہر کیے۔ 100 اونٹ بھی اگر آپ مکمل 7 کے حساب سے اگر آپ کیلکولیٹ کریں یا 10 کے حساب سے کیلکولیٹ کریں تو 700 یا 1000 کی قربانی بنتا ہے، یہاں پر بھی جفت عدد ہے، طاق عدد نہیں ہے، تو لہٰذا یہ غیر ضروری شرطیں ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، تو فحضر الاضحی، تو عید الاضحیٰ قریب آ گئی، عید الاضحیٰ آ گئی، عید آ گئی، تو ہم نے فاشترکنا فی البقر 7، گائے میں 7 حصے اور اونٹ میں 10 حصے، تو یہاں پر بھی اونٹ میں 10 حصے، یہ بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، تو یہاں پر بھی ثابت ہوا اس حصے میں طاق عدد ہونا ضروری نہیں۔ اسی طرح ایک سوال یہ کرتے ہیں کیا میت کی طرف سے قربانی ہوتی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے صاحبزادیاں سوائے حضرت فاطمہ کے ساری اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات پائے ہیں، اللہ کے نبی نے کسی کی طرف سے قربانی نہیں کی ہے۔ اسی طرح بعض لوگ قربانی میں عقیقے کو شامل کرتا ہے، ایک بڑا جانور لیتا ہے اور بڑا جانور لینے کے بعد ایک قربانی، باقی 2 کر کے اس حساب سے وہ عقیقہ بھی اسی میں اس کھاتے کو کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ علیہ السلام کی جو قول ضحى عن الحسن والحسین بکبشین اقرنین املحین، اقطع عن الحسن والحسین بکبشین املحین اقرنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہے، حسن اور حسین کی طرف سے نبی علیہ السلام نے بطور عقیقہ 2 بکرے یا 2 دمبے اللہ کے نبی نے بطور عقیقہ ذبح کیے، یہ اللہ کے نبی کا عمل ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا قول عن الغلام شاتان متکافئتان، بچے کی طرف سے 2 برابر بکرے بطور عقیقہ ذبح کیا جائے گا، وعن الجاریۃ شاۃ، اور بچی کی طرف سے 1 بکری ذبح کیا جائے گا بطور عقیقہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ یا گائے سے عقیقہ کرنا پیارے پیغمبر کے نہ عمل سے ثابت ہے نہ آپ کی قول سے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر کے یہاں بچہ پیدا ہوا، بیٹا پیدا ہوا، انہوں نے بیٹا کی ولادت کی خوشی میں ایک اونٹ بطور عقیقہ نہر کرنے کا پروگرام کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سختی سے ٹوکتی ہیں، منع کرتی ہیں، فرماتی اللہ کی نبی علیہ السلام کی سنت کیا عقیقہ کے لیے
بڑے جانور نہیں، 2 جان ہے، اور یہ 2 جان یا اللہ رب العالمین نے للذکر مثل حظ الانثیین. تو لہذا یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھے. اسی طرح قربانی کرنے سے پہلے تیاری کرنا ضروری ہے. چھری وغیرہ پہلے تیز ہو، جانور کے سامنے چھری وغیرہ تیز نہ کیا جائے، تیاری پہلے سے موجود ہو. اسی طرح نبی علیہ السلام نے قربانی کرتے وقت یہ دعا پڑھتے ہوئے آپ نے قربانی کی، بسم اللہ اللہ اکبر انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي للہ رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین. یہاں پہ ہمارے بہت بڑے عالم ہے، وہ اس حوالے سے فرماتے ہیں اول المسلمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تھی سمت. تو لہٰذا عام آدمی کیا پڑھیں گے؟ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں بھی مسلمانوں میں سے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللہم منکا ولکا اللہم من محمد و امتہ. اللہ یہ قربانی تو نے دی ہے اور اسے صرف اور صرف تیری رضا کے لیے میں قربان کر رہا ہوں. اللہ مجھ سے میرے گھر والوں سے اس قربانی کو قبول فرما لے. اور گوشت کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا خود بھی کھاؤ، کلو وتصدقوا وادخروا، کھاؤ، صدقہ کرو اور ذخیرہ کرو. تو نبی علیہ السلام نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ گوشت قربانی کی گوشت اور جو کھال ہے وہ جزار قصائی کو نہ دیا جائے. اگر کوئی دیتا ہے اس کی قربانی برباد ہو جائے. تو قصائی کو بطور اجرت نہ گوشت دیا جا سکتا ہے نہ کھال دیا جا سکتا ہے. کھال آپ کسی مستحق جگہ پہ دے دے. اللہ رب العالمین انہی باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.